أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ تیری ان سے ناراضگی، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. سامعین، آیت نمبر 5 کو بیان کرنا ہے اور اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق اور ربط میں نے کل کے سبق میں بیان کیا کہ اس آیت کو اللہ نے ہمارے لیے بطور دعا کے ذکر کیا کہ اے انسان جب بھی تو نے مانگنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے رب کی تعریف کر، پھر اپنی عاجزی کا ذکر کر، پھر اپنے رب سے مانگ. تو انسان نے کیا مانگی؟ ہدایت. اب یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جب بھی آپ سے کسی معاملے کے اندر مشرک بات کرے گا تو وہ آپ کو سب سے پہلے یہی کہے گا کہ تم بے ادب ہو ولیوں کے، بزرگوں کے، نبیوں کے، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ ان سے مدد ہو نہیں مانگنی چاہیے. تو سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے مدد کو بعد میں ذکر کیا، سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ عبادت کا. آپ اس سے سوال کرو کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہو کسے کہتے ہیں؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہو جب عبادت اس کو سمجھ نہ آئی تو پھر تو بالکل جاہل مرکب ہے. جب عبادت آپ سمجھاؤ گے تو آپ یہی کہو گے آگے کہ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنا ان دو عقیدوں اور نظریوں کے ساتھ کہ اللہ عالم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، یہی عبادت ہے. تو فرمایا مدد مانگنا بھی کیا ہے؟ جب عبادت اللہ کی تو مدد بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے تو مدد بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اس لیے سب سے پہلے بات کس پر کرنی ہے؟ عبادت پر. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف کرو. معبود کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے اول درجہ کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ جس سے استعانت کی جاتی ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے. جب اس ذات کی بات ہو گئی تو پھر عبادت ایٹومیٹک آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ عبادت پکارنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو لہذا جب عبادت اللہ کی تو پکاروں کے لائق بھی، اور اوپر آیت پڑھنا لہو دعوت الحق، پکاروں کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ. اس کے بعد ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. ہدایت کی دعا مانگی. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ہوتی ہے فطری، ایک ہوتی ہے کسبی. ہدایت فطری کہتے ہیں کہ جیسے جانوروں کے بچے ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو کون سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی ماں سے غذا کیسے حاصل کرنی ہے؟ یہ ان کی فطرت کے اندر چیز ہے. جیسا کہ آپ غور کریں، فکر کریں، کبھی مرغی کو دیکھیں اور کوے کو دیکھیں، کبوتر کو دیکھیں. ان کے بارے میں نے پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں، کہ جب
کبوتر کے بچے ہوتے ہیں نا، جب پیدا ہوتا ہی بالکل وہ غذا کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کو غذا کیسے دیتی ہے ماں؟ اس کے دو بچے ہوتے ہیں، ایک کو نر غذا دیتا ہے، ایک کو مادی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اگر زیادہ ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ دو ہی ہوتے ہیں، اور غذا پہنچانے کا ذریعہ بھی کتنے ہیں؟ دو ہی ہیں۔ پھر وہ اس کی چونچ میں چونچ ڈال کر اپنی ہضم شدہ غذا کو اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ یہ طریقہ اس کو کس نے بتلایا؟ یہ اس کے ذہن کے اندر بات کس نے ڈالی ہے؟ اللہ۔ ایک جب غذا لینے کے لیے جاتا ہے تو دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا جاتا ہے تو پہلا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح نر بھی ایک کو غذا اسی طریقے سے دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہدایت فطری۔ بکری کے بچے کو دیکھ لو، گائے کے بچے کو دیکھ لو، پیدا ہوتی ہے اس کو کس نے بتلایا کہ وہاں ہے تھن، وہاں تو نے دودھ پینا ہے؟ اٹھتا ہے، منہ مارتا مارتا وہاں چلا جاتا ہے۔ اور یہ مشاہدے کی بھی بات ہے، جس طریقے سے وہ اپنی ماں کے تھنوں سے دودھ چوستا ہے نا اور نکالتا ہے، ایسے ہم انسان بھی ان کے تھنوں سے دودھ نہیں نکال سکتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ان کو کسی کالج کے اندر یا کسی سکول میں یا کسی ہیڈ ماسٹر نے، کسی مدرس نے ان کو یہ باتیں نہیں بتلائی ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کے ذہن کے اندر رکھ دی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات کی شان اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ رب العالمین، وہ کیا ہے؟ جہان والوں کا رب ہے۔ جہان والوں کو رزق دینا، ان کو بڑھانا، ان کی نشو و نما کرنا، وہ ایک ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے دی جائے۔ وگرنہ کوے کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، پیدا ہوتا ہے وہ بالکل لوتھڑا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا، اس کے اوپر کوئی بال نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر پر نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی ہے اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، بالکل پڑا ہے، کوئی اس کو غذا پہنچانے والا نہیں، کوئی اس کو غذا دینے والا نہیں، پڑا رہتا ہے۔ اس کے اوپر کیڑے مکوڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب کیڑے مکوڑے اکٹھے ہوتے ہیں، وہی پرندہ ان کیڑوں مکوڑوں کو کھاتا ہے، وہی کیڑے مکوڑے اس کی غذا ہوتے ہیں۔ 40 دن کے بعد ماں واپس آتی ہے، جب اس کے پر نکل آتے ہیں تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو یہ نشو و نما کرنے والا، یہ پرندوں کو پالنے والا، یہ انسانوں کو پالنے والا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی توحید کا کام کرو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کی توحید سنانے والے اور قرآن بیان کرنے والے یہ بھوک سے مر جائیں گے، یہاں اس پارٹی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی، یہاں ہمارے پاس آؤ کھانے کی فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، لنگر بھی ہوتا ہے، عرس بھی ہوتا ہے، میلے بھی ہوتے ہیں، کل چالیس میں سب کچھ ہوتے ہیں۔ میرا دوست، ہم اس رب کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو رب پرندوں کو غذا دینے والا ہے۔ اس رب کی توحید کو بیان کرنے والے کبھی بھوک سے نہیں مریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سے ہم نے کیا مانگا؟ ہدایت کی دعا مانگی۔ کیسے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کیا، ای ثبتنا علی صراط مستقیم۔ اس لیے اس کا یہ معنی کیا، جب ایک آدمی وضو کرتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر انابت بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، اب وہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک ہو کر تیرے دربار میں آ کر تیری خوبیاں بیان کرنے لگ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان نے پاکی حاصل کی، اللہ کے گھر میں آیا، آ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا اور اللہ کی خوبیاں بیان کرنے لگ گیا، اللہ کی شانیں بیان کرنے لگ گیا، اور اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتے ہوئے کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ میں اتنا عاجز ہوں کہ میں سر سجدے میں رکھ کر
تیری عبادت کرنے والا، تجھ سے مانگنے والا، تیرے سامنے رونے والا، میرا دوست کمال تو دیکھنا، انسان منہ زمین پر کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اور انسان کی وہ دھیمی آواز، وہ عاجزی اور انکساری والی آواز، وہ اللہ کے سامنے رونا، وہ التجائیں کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان بدنی عبادات میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور افضل عبادت سجدے والی بند لگتی ہے، اس لیے انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے، اور اس مانگنے میں اتنا اثر ہوتا ہے، انسان سجدے میں دھیمی آواز سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ عرشوں سے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، انسان کا منہ نیچے ہے، انسان کا سر نیچے ہے، انسان کا سارا وجود متوجہ ہے زمین پر، اتنی عاجزی اللہ کے سامنے جب اتنی عاجزی کرتا ہے تو پھر یقیناً اس کا یہی معنی بنتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ یہی سیدھا راستہ، اس پر ہمیں قائم رکھنا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس لیے کہ جب اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنے لگ گیا، اپنی عاجزی کو بیان کرنے لگ گیا، تو یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، مگر کوئی سمجھے تو، وگرنہ کس کو کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا سورہ فاتحہ کی یہ پہلی 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سنی ہے، کیسے اللہ کی خوبیاں بیان کی گئیں، کیسی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا گیا۔ جب انسان کا اپنے دل کے ساتھ یہ یقین اور ایمان ہو، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی سیدھا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہدایت کے 4 درجے ہیں، کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں۔ ہدایت کے 2 قسمیں میں نے بتائی تھیں، ایک کسبی اور ایک فطری ہدایت سمجھ آ گئی نا، جو انسان کی طبیعت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اور ہدایت کسبی، اس کے 4 درجے ہیں، سب سے پہلے انابت، دوسرے نمبر پر ہدایت، تیسرے نمبر پر استقامت، چوتھے نمبر پر ربط علی القلب۔ اللہ ہدایت کیسے ملتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جس کے دل کے اندر انابت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر ہر وقت کھٹکا ہوتا ہے، یار مجھے کوئی صحیح بات ملے، حق کی بات ملے، میں اس کو قبول کر لوں۔ اور جس کے دل کے اندر ہر وقت منافقت ہو، ہر وقت حسد ہو، ہر وقت بغض ہو، وہ انسان کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے 2 مقام پر اس بات کو ذکر کیا، ایک سورہ شورى کے اندر 25ویں پارے میں آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا ہدایت اس کو دی جاتی ہے جو منیب دل رکھنے والا، انابت رکھنے والا، اور ایک 13ویں پارے میں سورہ رات کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کیا کہ ہدایت اس کو دی جاتی ہے جس کے دل کے اندر انابت ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ ہر وقت کھٹکا رہتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ جائے جو حق والی ہو، جو صحیح بات ہو۔ دوسرے نمبر پر ہوتی ہے ہدایت، دوسرے نمبر پر ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت جب آ جاتی ہے، ہدایت کے مد مقابل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں انسان کو پھسلا دیتی ہیں، انسان مان تو جاتا ہے، انسان دل کے اندر اس کو حق تو سمجھتا ہے لیکن قبول نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزوں کو مان جاتا ہے مگر وہ قبول نہیں کرتا۔ ابو طالب نے انکار کیا تھا؟ نہیں انکار کیا تھا، اس نے مانا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ سچے نبی ہیں، لیکن قبول ہو مانا نہیں تھا اس نے۔ ہاں، اس کا دل اس بات کے اوپر مطمئن تھا مگر اقرار نہیں کرتا تھا، نہیں مانتا تھا۔ اس لیے جب ہدایت کی طرف آؤ گے اس وقت آپ کے سامنے بڑے بڑے چودھری کھڑے ہو جائیں گے، بڑی بڑی رشتہ داریاں آ جائیں گی، بڑی بڑی پگوں والے مولوی آ جائیں گے، بڑے بڑے جبے والے مولوی آ جائیں گے اور کہیں گے تو قرآن سنتا ہے، تو نے بزرگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے نا، تو نے ولیوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے نا، تو نے بڑوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے نا۔ او آبا و اجداد وہ غلط کام کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کے معاشرے میں کہتے ہیں یار پیروں کا مذہب تو نے چھوڑ دیا، ولیوں کا مذہب تو نے چھوڑ دیا، باپ دادوں کا مذہب چھوڑ دیا، وہ غلط تھے، وہ گمراہ تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، تو کہاں کا مسلمان آ گیا۔ یہ ہدایت سے ہٹانے کے سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن جب انسان یہ ساری کی ساری چیزوں کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھ کر دفع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف تیسری چیز آ جاتی ہے استقامت۔ کیا آ جاتی ہے؟ استقامت آ جاتی ہے، پھر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اللہ فرماتے ہیں جب استقامت میں آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو اپنی امتحانوں کی بھٹیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ پھر امتحانوں کی بھٹیوں کے اندر جب آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو خوف بھی دلاتے ہیں، پھر مال کم ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں رہتا، فرمایا پھل کم ہو جاتے ہیں، تجارت ختم ہو جاتی ہے، مال و متاع ختم ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا آزمائش، یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہم اس پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب انسان اس بات کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، یار ظلم آئے تو بے شک آئے، گھر چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، وطن چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، رشتہ داری دفع ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر اللہ کی توحید جو سینے میں آ گئی اس کو نکالنا ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے دوستو یہ جب بات آ جاتی ہے، استقامت بھی آ جاتی ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے چوتھا انعام آتا ہے ربط القلب کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہدایت کے اندر بھی کامیاب، انابت بھی اس کے اندر آ گئی، استقامت کے اندر بھی وہ کامیاب نمبروں میں، اللہ کی طرف سے چوتھا درجہ اس کے اوپر آتا ہے ربط القلب کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم خود پھر ان کے دلوں پر گرہ لگا دیتے ہیں۔ اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ اندر کا اسلام باہر نہیں آتا، باہر کا کفر اندر نہیں آتا، پھر انسان کے دل کے اندر ایمان ہی ایمان بستا ہے، پھر دنیا کی کوئی محبت، دنیا کی کوئی لذت، دنیا کی کوئی جاہ و جلال ہے اس کے دل کے اندر نہیں آتی۔ دنیا کی ساری عزتوں کو ختم کر دے گا ایک توحید کی عزت کے لیے، دنیا کی سارے عہدوں کو ختم کر دے گا ایک توحید کے عہدے کے لیے، دنیا کے سارے ظلموں کو برداشت کرے گا ایک توحید کی لذت کی خاطر، ایک توحید کی لذت کی خاطر، ایک توحید کی خاطر۔ اے لوگو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اور اللہ فرماتے ہیں من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ مخلص بھی ہو، زبان سے یہ کہے کہ میں بڑا اشاعتی ہوں، میں بڑا موحد ہوں، اور مسجدوں کے اندر گیاریاں پکوائے، مسجدوں کے اندر غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دے، اور مسجدوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اور خود اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کرے اور توحید کی دھجیاں بکھیر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ محسن نہیں ہے، محسن وہ ہے دنیا دو دیا ہو جائے مگر میری توحید پر آنچ نہ آنے دے۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُ عِندَ رَبِّي، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے اجر ہوگا کس کے ہاں؟ رب کے ہاں۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر موت کے بعد اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور ہوگا اور بالکل بری ہوگا۔ یہ ہے انسان موحد کے عالم، جب انسان کے دل کے اندر توحید ایسی بس جائے، ایسی رچ جائے اور انسان کے دل کے اندر صرف شوق ہی رہے تو صرف توحید کا رہے اور کسی چیز کا نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔